أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک میڈیا 43 میں میرے تمام ناظرین و سامعین کو خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، میری آج کی ویڈیو کا موضوع بہت ہی اہم ہے۔ اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو غیر اللہ کی نظر و نیاز اور دوسرا شرک۔ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ جو تھے وہ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز پیش کرتے تھے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 103 میں اس طرح کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ اللہ رب العالمین نے بحیرہ کو مشروع نہیں کیا اور نہ صائبہ کو، نہ وسیلہ کو، نہ حام کو، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر جو لگاتے ہیں اور اکثر کافر عقل ہی نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر فرما دیا کہ صائبہ، وسیلہ اور حام کچھ بھی نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ اس کی تصدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ ان جانوروں کی قسمیں ہیں جو اہل عرب اپنے بتوں کی نظر کا دیا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں اس کی تفسیر نقل کی گئی ہے۔ بحیرہ کیا ہے؟ وہ جانور جس کا دودھ دھونا چھوڑ دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ بتوں کے لیے ہے، چاچے کوئی شخص اس کے تھنوں کو ہاتھ نہ لگاتا۔ صائبہ وہ جانور جسے وہ بتوں کے لیے ذات چھوڑ دیتے تھے، اسے نہ سواری کے لیے استعمال کرتے، نہ بار برداری کے لیے۔ تیسرا وسیلہ وہ اونٹنی جس سے پہلے مرتبہ مادہ پیدا ہوتی اور اس کے بعد پھر دوبارہ بھی مادہ ہی پیدا ہوتی، یعنی ایک مادہ کے بعد دوسری مادہ مل گئی، ان کے درمیان کسی نر سے تفریق نہیں ہوئی۔ ایسی اونٹنی کو بھی وہ بتوں کے لیے ذات چھوڑ دیتے تھے۔ اور حام وہ نر اونٹ جس کی نسل سے کئی بچے ہو چکے ہوتے اور نسل کافی بڑھ جاتی، تو اس سے بھی بار برداری یا سواری کا کام نہ لیتے اور بتوں کے لیے چھوڑ دیتے، اور اسے وہ حامی کہتے تھے۔ آگے صحیح بخاری کی اور حدیث ہے کہ سب سے پہلے بتوں کے جانور آزاد چھوڑنے والا شخص عمرو بن عامر خزائی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جہنم میں انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس آیت میں بھی کہا گیا ہے کہ اللہ رب تعالیٰ نے ان جانوروں کو اس طرح مشروع نہیں کیا کیونکہ اس نے تو نظر و نیاز صرف اپنے لیے خاص کر رکھی ہے۔ بتوں کے لیے نظر و نیاز کے طریقے مشرکوں نے ایجاد کیے، اور بتوں اور معبودان باطل کے نام پر جانور چھوڑنے اور نظر و نیاز پیش کرنے کا یہ سلسلہ آج بھی مشرکوں میں بلکہ بہت سے نام نہاد مسلمانوں میں بھی جاری و ساری۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں غیر اللہ کی نظر و نیاز سے بچائے اور خالص اللہ رب العالمین کے لیے نظر و نیاز پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔